بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 9، وی لاگ نمبر 548، پیج ہے 587، مدینہ کو واپسی۔ ناظرین مین سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ تبوک۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ آ رہا ہے، اور اس حساب سے آج کا یہ ہے ہیڈنگ مدینہ کو واپسی، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ ناظرین گرامی، غزوہ تبوک، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ایپیسوڈ نمبر 9، وی لاگ نمبر 48، پیج ہے 587، غزوہ تبوک، غزوے کا سبب، روم و غسام کی تیاریوں کی عام خبریں، روم و غسام کی تیاریوں کی خاص خبریں، حالات کی نزاکت میں اضافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان، غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ، اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں، اور ناظرین اسلامی لشکر تبوک کے اندر، اور آج ہے مدینہ کو واپسی۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب الرحیق المختوم، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زارا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان بدلے، ساقی بدلے میں خان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ مدینہ کو واپسی، اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس لایا، کوئی ٹکر نہ ہوئی، اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ، ایک گھاٹی کے پاس بہرہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے۔ اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پر
ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ اسی واقعہ سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، نویں سورت کی 40 نویں سورت اور آیت نمبر ہے 74۔ انہوں نے اس کام کا قصد کیا ہے جسے وہ نہ پا سکے، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ نے فرمایا، یہ رہا تابہ اور یہ رہا احد۔ سبحان اللہ، یہ رہا تابہ اور یہ رہا احد۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑے اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، وحبش شکر علینا ما دعا للہ دائی، ہم پر ثنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شراکت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کا اگلا ہیڈنگ ہے مخلفین، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر